السلام علیکم تمام دوستو آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہے اصحاب فیل اور لشکر ابابیل کا واقعہ۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے تمام دوست احباب سے گزارش ہے کہ اسلام اینڈ سائنس کے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے نیچے دیے گئے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں تاکہ اس سے متعلق تمام اہم ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں۔ دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50 سے 55 روز قبل اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا، جو کہ تاریخ میں بہت مشہور بھی ہے اور قرآن مجید میں اس کے بارے میں خاص سورہ بھی نازل فرمائی گئی ہے۔ یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ نجاشی شاہ حبشہ کی جانب سے یمن کا حاکم ابراہہ نامی شخص تھا۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ تمام لوگ حج بیت اللہ کے لیے مکہ مکرمہ جاتے ہیں اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں اور اسی موقع پر وہاں خرید و فروخت بھی بڑھتی ہے، تو اس نے یہ سوچا کہ عیسائی مذہب کے نام پر ایک عالی شان عمارت بناؤں جو کہ بہت عالی شان شاندار قسم کی ہو، تاکہ عرب کے لوگ سادہ کعبہ کو چھوڑ کر اس بنائے ہوئے مصنوعی کعبہ کا طواف کرنے لگے اور یہاں خرید و فروخت بھی زیادہ ہو اور کاروبار بھی بڑھے۔ چنانچہ یمن کے دارالسلطنت میں مقام صنعا میں ایک خوبصورت گرجا بنایا گیا۔ یہ بات جب عرب میں مشہور ہوئی یعنی پھیلی، تو عرب کے ایک نوجوان جو کہ بنو کنانہ سے تعلق رکھتا تھا، اس نوجوان نے اس گرجے کے قریب نجاست پھیلائی اور گرجے کو نجاست سے آلودہ کر دیا۔ ابراہہ کی بے حد کوششوں کے باوجود بھی لوگوں کا رخ اس کے گرجے کی طرف نہ ہوا تو اس کو بے حد غصہ آیا اور اسی غصے میں اس نے خانہ کعبہ کو گرانے کا فیصلہ کیا اور اپنی فوج اور ہاتھیوں کے لشکر کے ہمراہ خانہ کعبہ کی طرف یعنی مکہ مکرمہ کی طرف نکل پڑا۔ عرب کے کچھ قبیلوں نے راستے میں اس کو روکنا بھی چاہا، لیکن اس نے ان کو بھی نہ بخشا۔ یہ خبر پورے عرب میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ ابراہہ اپنے لشکر کے ساتھ طائف پہنچا۔ یہاں کے باشندوں نے اس کی اطاعت کی۔ اب ابراہہ وادی مکہ میں آ کر ٹھہر گیا اور اپنے سواروں کا ایک دستہ اہل مکہ کی طرف بھیجا تاکہ وہ اہل مکہ کو خوف زدہ کر سکے۔ اس دستے نے خوب لوٹ مار کی، لوگوں میں خوف و ہراس پھیلایا، لوگوں کا بہت سارا مال اور جانور لوٹ کر لے گئے، یعنی ان پر قبضہ کر لیا۔ ان مویشیوں میں 200 اونٹ حضرت عبد المطلب کے بھی تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، بیت اللہ کے متوالی اور اہل مکہ کے سردار بھی تھے۔ ان کو ابراہہ کے آنے کی اور اس کے ناپاک خیالات کی خبر ہوئی تو انہوں نے قریش کو جمع کیا اور کہا کہ گھبراؤ مت، بس مکہ کو خالی کر دو اور پہاڑوں اور چوٹیوں پر پناہ گزیر ہو جاؤ۔ چنانچہ قریش نے آپ کا مشورے پر عمل کیا۔ آپ نے تمام لوگوں کو کہا کہ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، اس کو کوئی بھی گرا نہیں سکتا۔ چنانچہ آپ کچھ ساتھیوں کے ہمراہ خانہ کعبہ کے دروازے پر حاضر ہوئے اور سب نے گر گرا کر دعا مانگی اور حضرت عبد المطلب نے یہ اشعار پڑھے کہ اے اللہ، بندہ اپنی جگہ کی حفاظت جیسے کرتا ہے، بس تو بھی اپنی مکان کی حفاظت فرما اور اہل صلیب اور صلیب کے پرستاروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ ان کی صلیب اور ان کی تدبیر تیری تدبیر پر کبھی غالب نہیں آ سکتی۔ وہ لشکر ہاتھی لائے ہیں تاکہ ہمیں قید کریں اور تیری حرم کی بربادی کا قصد کر کے آئے ہیں۔ انہوں نے جہالت کی بنا پر یہ قصد کیا ہے اور تیری عظمت اور جلال کا خیال نہیں کیا، اس لیے ان ہاتھی والے لشکر سے ہماری مدد فرما۔ حضرت عبد المطلب دعا سے فارغ ہو کر ساتھیوں کے ہمراہ ایک پہاڑ پر چڑھ گئے اور ابراہہ اپنا ہاتھیوں کا لشکر لے کر خانہ کعبہ کی طرف اسے گرانے کے لیے بڑھا۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھا تو اللہ کے حکم سے ابابیل نامی چھوٹے چھوٹے پرندوں کے جھرمٹ نظر آئے۔ ہر ایک کی چونچ اور پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں جو لشکر والوں پر برسانے لگے۔ خدا کی قدرت سے وہ کنکریاں گولیوں کی طرح جسم کے ایک طرف سے لگ کر دوسری طرف سے نکل جاتی تھیں۔ جس پر وہ کنکریاں گرتی تھیں وہ ختم ہو جاتا تھا۔ غرض یہ کہ اس طرح ابراہہ کا لشکر تباہ و برباد ہو گیا۔
ابراہا کے جسم پر چیچک کے دانے نمودار ہو گئے، جس سے اس کا تمام جسم سڑ گیا اور بدن سے پیپ اور خون بہنے لگا، اور اس کا ایک ایک جسم کا حصہ کٹ کٹ کر گرنے لگ گیا، اور اس کا سینہ پھٹ پڑا اور دل باہر نکل آیا اور وہ مر گیا۔ اور اس طرح ابراہا کا یہ ہاتھی والا لشکر تباہ و برباد ہو گیا۔ دوستو، قرآن پاک میں سورہ فیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ان کا داؤ غلط نہیں کیا اور ان پر جھلڑ کے جھلڑ جانور بھیجے جو ان پر کنکر کی پتھریاں پھینکتے تھے، تو ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھس۔ دوستو، اس طرح اللہ پاک نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی، اور یہ سبق ہے ان تمام انسانوں کے لیے جو اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کو چھوڑ کر اور توڑ کر اللہ کی نافرمانی کر کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور گزار رہے ہیں۔ ایسوں کے لیے اللہ کی پکڑ ہی کافی ہے، اور بے شک اللہ کی پکڑ بہت ہی سخت اور صفائے ہستی سے مٹا دینے والی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں ہدایت عطا فرمائیں اور شیطانی سوچ اور شیطان کی ہر چال سے ہمیں محفوظ رکھیں۔ آمین۔ شکریہ۔